قیامت کے بعد. اور جو میں چاہتا تھا کہ کئی سال میں کسی کے خلاف السلام اللہ کی شہادت پڑھی ہے اور میرے دل میں رہتا کہ میں انہیں سلام شہادت پڑھوں. اللہ نے پھر میرے ساتھ اسی سال کے اندر پڑھنا اللہ نے گرامی تھا میرے حضرت اللہ اشرف نے ضرورت اسی جگہ پر کیا شہزادی کی شہادت کا یہ جگہ پر لہٰذا اپنا دل چاہتا ہے میرے سیرا کمول ہو رہا اس سال پر بات کرا ابھی تو وہ بچی جس نے تماچے کھائے ہیں نا جس نے ہر تماچے پر چچا چچا امو کی سلائیں لگائی ہے نا وہ سکینہ جس دنیا سے جا چکی ہے. میں ابھی پہلی بار اس کا نہیں پڑھ جاتا ہوں آپ کے سامنے وہ روایت نہیں دو ہاں ابھی روایت کو جملے ہی ہیں. جب میں قافلہ پہنچا میرا مولا سے سجا سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہ پڑی ہے؟ میرا مولا رو کے کہتا شام 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 ہائے شام ہائے شام ہائے شام. مولا کیا 3 مرتبہ شام کیوں کہہ دیا؟ بازار شام دربار شام زندہ شام. مولا بازار میں کیا گزر رہی ہے؟ تو بازار میں آئینہ کاری تھی ارے نہ محرموں کا مجمع تھا بلوائیوں کا مجمع تھا اغیار کا مجمع تھا. رسول اللہ رسول کی بیٹیاں سر برہنہ تھی. ارے جن سروں کو کبھی آفتاب نے سر برہنہ نہ دیکھا ہو وہ علی کی بیٹیاں بلوائے عام میں سر برہنہ تھی. مولا یہ دربار کیوں کہہ دیا؟ کیا پوری دربار میں کیا گزر گئی؟ اللہ اکبر. روایت کہتی ہے جب دربار میں قافلہ پہنچا ہے ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے ہم نے سنا ہے اس میں چھوٹی بچی کہ جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے وہ بھی حسین سے بڑی محبت کرتی تھی وہ سکینہ اس قافلے میں آئی ہے. ایک مرتبہ اس کو بلایا جائے آگے کیا جائے. سکینہ کو آگے بلایا گیا سکینہ آگے آئی. روایت کہتی سکینہ کا ایک ہاتھ گلے پر تھا دوسرا ہاتھ چہرے پر تھا. یزید ملعون کہتا ہے شرابی کہتا ہے کہتے اس بچی کے دونوں ہاتھ ایک چہرے پہ کیوں ہے ایک گلے پر کیوں ہے؟ بس ایک مرتبہ کہا اس کے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ بیویوں نے اپنا پردہ بالوں سے کر رکھا ہے لیکن اس نے اپنا پردہ اپنے ہاتھ سے کر رکھا ہے. اس کے گلے پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہ رسی کا پھندا اتنی مضبوطی سے بنا ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو بس ایک مرتبہ پھندے کو کھولا گیا. روایت کہتی ہے وہ شرابی ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا کہتا ہے ہم نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. جناب سکینہ کہتی ہاں میرا بابا مجھے بڑا چاہتا تھا. جب تک میں میرے بابا کے سینے پہ نہ لیٹ جاتی تھی تب تک مجھے نیند نہ آتی تھی. ملعون کہتا اپنے بابا سے ملو گی؟ سکینہ کہتی کیوں نہ ملوں گی. اس کے بدل میں دشت رکھا تھا اس نے کپڑے کو ہٹا دیا وہ سیم کا کٹا ہوا سر دشت میں تھا. اللہ اکبر. ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی جن پر کانٹے لگے ہوئے تھے. ابھی تو میں نے خود روایت کی مقتل میری نگاہوں سے پڑھی ہے. احساس والوں میری جانب دیکھو میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. روایت یہ کہتی وہ جو چھڑی تھی نا کانٹوں بھری روایت کہتی وہ ملعون حسین کے دانتوں پہ مارتا تھا دردان مبارک پہ مارتا تھا. اور اسی طرح سے جملہ سن لیجیے جو روایت میں نے پڑھا ہے ایک مرتبہ چھڑی کو دندان مبارک کے حسین پہ مار کے کہتا ہے حسین یہ بتاؤ کہ ضربیں کیسی لگ رہی ہیں؟ میں نے مذاہب پڑھ دیے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو ایک مرتبہ سکینہ سے اپنے بابا سے ملو گی کہ جیسے سکینہ نے کٹا ہوا سر دیکھا فوراً آگے بڑھنے لگی اور وہ چھڑی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں نا بچی ایسے نہیں آگے نہیں وہیں پہ بیٹھ جا میں تو تب سمجھوں گا کہ تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. جب یہ سر اٹھے تیری گود میں آ جائے روایت یہ کہتی ہے سکینہ وہیں بیٹھ گئی چلا ہوا کرتا پھیلا کے کہتی ہے بابا ظالم کا دربار ہے تیری محبتوں کا امتحان ہے بابا میری آغوش میں آ جا میرے کٹا ہوا سر اٹھا. سکینہ کی آغوش میں آ جا. سکینہ نے موقع پکڑ دیا بابا آپ کے بعد تماشے لگا کے بابا آپ کے بعد پرسکارے سے کہ بابا آپ کے بعد دعوت دے گیا. اجر اللہ زندان میں کیا گزر گئی ہے. امام حسن سجاد کہتے ہیں آج بھی مجھے سکینہ کے سوالات پڑھا دیتے ہیں. ارے صبح ہوتی تھی پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا تلاشی رزق میں جا رہے ہیں. جب شام کو پرندے لوٹنے لگتے تھے پھر پوچھتی تھی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں پلٹ کے کہتا تھا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. میری چھوٹی بہنا کہتی تھی بھیا کیا ہمیں مدینے جانا نصیب نہ ہوگا؟ ارے جو صبح شام مدینہ مدینہ کرتی تھی وہ زندان میں سو گئی. روایت دیکھیے آج کی شب جب آج کی رات آئی
سکینہ کو نیند آئی ہے. سکینہ کو نیند آتی نہیں تھی حسین کے سینے کے علاوہ, لیکن آج سکینہ کو نیند آئی ہے. تھوڑی دیر تک سوئی, ایک مرتبہ فوراً اٹھی, اٹھ کے رونا شروع کیا. بیویوں سے کہتی میرا باپ آیا تھا, مجھے لینے کے لیے آیا تھا. بیویوں نے کہا بیٹا تم نے خواب میں دیکھا ہے تیرا بابا نہیں آیا تھا. کہنے گھومنے ماں کہ میرا بابا کہہ رہا تھا بیٹا سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. اب تو گریا شروع کیا. ایک مرتبہ یزید نے کہا ہوا حسین کا سر اور زندان میں بھیجا بچی کی تسلی کے لیے. اللہ کسی بچی کو ایسی تسلی نہ ملے تو حسین کی یتیمہ کو تسلی ملی ہے. ارے کٹا سر لیا, منہ پر منہ رکھ کے بیان شروع کر دیا, بابا ابھی تو آئے تھے آج سلامت ہے, ابھی تو آئے تھے بابا, یہ کس نے آپ کے سر کو طلب کر لیا. بچی بیٹھ کرتے کرتے خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ سجدے سے جاتے ہیں اندر آتے دیکھا وہ بھی اللہ کی تعالیٰ کافی آواز بند ہو گئی. اللہ نے آواز سکینہ دنیا سے اٹھی. روایت کہتی ہے غسالہ کو بلایا گیا, تب تک غسل میں لٹایا گیا. تھوڑی دیر میں گزری تھی, غسالہ چیختی ہوئی روتی ہوئی ایک مرتبہ باہر آ کے کہتی ہے سیدھے سجاد تمہاری بہن سکینہ بیمار تھی کیا؟ کہ نہیں ایسا تو نہیں تھا, بیمار تو نہیں تھا, لیکن تو پوچھتی کیوں ہے؟ کہ میں چاہتی ہوں سکینہ کا روزہ سکینہ کے بدن سے الگ کرو. ساتھ میں چمڑی بھی اترنے لگتی ہے. اتنے تازیاں نے کھائے سکینہ نے کہ سکینہ